ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ ہم ہر چیز کو رسم کی شکل دے دیتے ہیں۔ کوئی مر جائے تو رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کر دی جاتی ہے، کسی کے والدین میں سے کوئی فوت ہو تو سالانہ اس کے لیے وہ ختم کا اہتمام کر کے یہ رسم ادا کر لیتا ہے۔ ہر سال 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، بڑے لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ بھی رسم بن چکی ہے کہ ایک دن آیا، لوگ محبت رسول کے نعرے بھی لگائیں گے، گھروں کو بھی سجائیں گے، جھنڈیاں بھی لگائیں گے۔ 12 ربیع الاول کا دن گزرا تو سب کچھ بھول گئے، پورا سال نبی کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ یوم عاشورہ آیا، 10 محرم کا دن آیا، ہر طرف حسین حسین کی صدائیں بلند ہیں، لوگ پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں اور وہ کربلا کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ دن گزرا بس تو کون اور میں کون۔ اب نہ کسی کو حسین یاد ہے، نہ امام حسین کا وہ جو مقصد، جس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ ہم ہر چیز کو رسم کی شکل دے دیتے ہیں۔ یہ جو کربلا ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ثانیہ نہیں ہے کہ ایک وقت آیا اس کو یاد کیا بعد میں بھلا دیا، تو یہ ایک رسم بن چکی ہے، لیکن یہ رسم ہے نہیں، یہ کوئی ثانیہ نہیں ہے۔ واقعہ کربلا یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل سلیبس ہے، درس حیات ہے، یہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پراپر سلیبس دیتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس واقعے کو صرف وہ رسمی طور پر نہ لیں، بلکہ اس کے اندر جو ہمارے لیے درس حیات موجود ہے ہم اس کو حاصل کریں، اس سلیبس کو اسٹڈی کریں۔ تو واقعہ کربلا نہ یہ رسم ہے اور نہ ہی یہ کوئی ثانیہ ہے، بلکہ واقعہ کربلا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل زندگی گزارنے کا سلیبس ہے، جو ہمیں کامیابی کے راستے بھی بتاتا ہے، جو ہمیں ترقی حاصل کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، جو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھاتا ہے، اور عظمت و شان کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اس کے اندر یہ طریقے ہمیں کیسے بتائے گئے ہیں؟ سب سے پہلا جو واقعہ کربلا کا جو درس ہے، جو سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیاوی کامیابی حاصل کر لے تو دنیاوی کامیابی حاصل کرنا اخروی کامیابی حاصل کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر وہ اس قدر مشہور ہو جاتا ہے، بڑے اقتدار کو حاصل کر لیتا ہے کہ لوگ ہر وقت اس کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، لوگ اس کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، اتنا وہ معروف اور مشہور اور مقبول ہو چکا ہے، لیکن یہ مشہوری، یہ لوگوں میں اس کا مقبول ہونا، یہ اس کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں، جب تک کامیابی اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل نہیں ہوتی۔ اگر دنیا میں مشہور ہونا، دنیا کے اقتدار کو حاصل کر کے بندے کا کامیاب ہونا ہوتا تو یزید کو آج لوگ بڑا کامیاب کہتے، لوگ یزید کو بڑا معزز کہتے، اس کو عزت والے لفظوں سے یاد کیا جاتا۔ آج لوگ اس کو برے القابات سے یاد کرتے ہیں، وہ فاسق و فاجر، آل رسول کا خون بہانے والا، باوجود اس کے کہ وہ اقتدار حاصل کر چکا، پھر بھی آج تک اس کو کوئی بھی کامیاب نہیں کہتا۔ حالانکہ ہمارے معاشرے کے اندر رسول کیا ہے؟ جس کو کرسی مل گئی وہ کامیاب ہے، وہ جیسے مرضی حاصل کی ہو۔ لیکن یہ یزید ایسا کہ اس کو کرسی مل گئی، اقتدار، منصب مل گیا، لیکن اس کے باوجود آج تک کسی نے اس کو کامیاب نہیں کہا، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر کے کامیابی حاصل کرنی ہے یا لوگوں کو راضی کر کے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ہمارا معاشرہ آج اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں رکھتا، وہ جو بھی کام کرتا ہے بس معاشرے کی خاطر کرتا ہے۔ اگر ہمارا آج کا مسلمان کوئی گناہ چھوڑتا بھی ہے تو وہ صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ اگر گناہ کروں گا تو میرے محلے والے کیا کہیں گے، وہ اس لیے گناہ نہیں چھوڑتا کہ میرا رب مجھے کیا کہے گا، میں رب کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا۔ یہ ہمارا آج کل کا وہ ایک طرز زندگی بن چکا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کی فکر چھوڑ کے اپنے رب کو راضی کرنا۔ جب رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا تو جگ راضی ہو گیا۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ لوگوں کو راضی کرتے رہتے ہیں، رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگوں کو راضی کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اگر رب کو یاد کریں گے، رب کو راضی کریں گے، ہم مر بھی گئے ہمارا نام زندہ رہے گا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کی زندگی یہ اس بارے میں ہمیں واضح طور پر ایک درس دے رہی ہے۔ دوسرا واقعہ کربلا کا جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ قرآن سے محبت ہے۔
قرآن کی تلاوت سے محبت. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف رواں ہیں تو راستے میں جہاں بھی آپ پڑاؤ کرتے ہیں، جہاں آپ اپنے خیمے لگاتے ہیں، تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، خیمے کے اندر آپ موجود ہیں، ایک شخص آپ کو ملنے کی خاطر آپ کے خیمے میں آتا ہے اور دیکھتا کیا ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آج ہم بھی تو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں نا، اتنے ایسے ہیں، ہر ایک کہتے ہیں میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، لیکن جو حسینی کردار ہے، جو امام علی مقام کا جو پیغام ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، قرآن کو کتنا دیکھتے ہیں؟ اگر اس کی بھی لسٹ نکالیں تو ایک تعداد ہے جو قرآن کو پڑھتی نہیں، اور ایک تعداد ہے جو قرآن کو پڑھتی تو ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے. یہ جو امام علی مقام حضرت امام حسین قرآن پڑھ کر رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ ایسے نہیں تھا. وہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سمجھ بھی رہے تھے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے. یہ کیفیت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب بندے کو سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھے کیا فرما رہا ہے. تو آج یہ سوچنا ہے ہم نے کہ ہم حسینی ہیں، لیکن حسینی کردار تو قرآن سے محبت کا نام ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت کا نام ہے. یہ کہاں ہے؟ اگر یہ نہیں تو پھر ہم حسینی کیسے ہیں؟ یہ یہاں پر کوشچن مارک ہے، جواب ہم نے اپنے آپ سے لینا ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنا امام قرآن کو بنایا. وہ سفر میں ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور جس کا رہنما، جس کا امام قرآن بنتا ہے، وہ قرآن اس کو جنت میں لے کے جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن شفاعت کرنے والا ہے، کل بروز قیامت قرآن کی شفاعت قبول بھی ہوگی، اور جو قرآن کو اپنا امام بنائیں گے قرآن مجید ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، اور جو قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے، قرآن کو بھلا دیں گے، قرآن سے محبت ختم کر دیں گے، یہی قرآن ان کو دھکیل کر جہنم میں داخل کر دے گا. امام علی مقام حضرت امام حسین کی زندگی ہمیں ایک میسج یہ بھی دیتی ہے کہ ہم نے محب قرآن بننا ہے، اپنا امام قرآن کو بنانا ہے. تیسرا پیغام، ہر حال میں نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں. خوشی ہو، غمی ہو، جو کیفیت ہو، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سفر شروع کیا تو سفر کے دوران جتنی نمازیں آئیں آپ نے ہر نماز کو ادا کیا. 10 محرم کو جو آپ کی زندگی کی سب سے آخری نماز فجر تھی، ایک طرف 22,000 وہ یزیدی فوجی آل رسول کے خون کے پیاسے کھڑے ہیں، اس عالم میں بھی آپ نے نماز فجر کو نہیں چھوڑا. آپ نے نماز فجر بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کی ہے. اور یہ ہمیں پیغام امام علی مقام حضرت امام حسین دے رہے ہیں کہ مجھے ماننے والوں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حالات جیسے بھی ہوں، وہ کوئی خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو، نماز کو نہیں چھوڑنا. آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، خوشی کا وقت آ جائے، شادی کا موقع آ جائے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھول جاتے ہیں. اگر کوئی فوت ہو جائے تو پھر بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. جس گھر کے ہاں آج تک اگر ذرا ہم محاسبہ کریں، جس گھر کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی ہو تو وہ ذرا دیکھ لے کہ اس دن کی کتنی نمازیں اس نے پڑھی تھی. کوئی ہوگا جو ایسا نظر آئے کہ جس کے گھر فوتگی ہوئی ہو اور اس نے وہ اس دن کی ساری نمازیں پڑھی ہوں. فوتگی ہو جانا، کسی کا مر جانا، یہ نماز چھوڑنے کی علت نہیں ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دے. نماز ویسے ہی پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین نے ہمیں یہ میسج دیا ہے، خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو، نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد مانگو. بندہ خوشی کے وقت میں اگر نماز پڑھتا ہے تو خوشی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور اگر غمی کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک نماز کی برکت سے اس کا غم دور کر دیتا ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین نے میدان کربلا کے اندر نماز ادا کی ہے، اور اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے صبر، اس کا مظاہرہ کر کے بھی دکھایا ہے. آج لوگوں کو ایک غلط رنگ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر واویلا ہوا، وہاں پر انہوں نے منتیں ترلے کی، پانی مانگا، یہ کیا وہ کیا. حقیقت یہ ہے امام علی مقام حضرت امام حسین نے بڑی دلیری اور جرت کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کیا ہے. ان کے سامنے آپ نے سر کو نہیں جھکایا، کوئی منت ترلا نہیں کیا. آپ نے ان کو اس وقت اپنی شان بھی بتائی ہے، تو اس لیے بتائی ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے. آپ نے ان کو اس لیے بتایا کہ تم مجھ سے اگر
لڑائی کرو گے، میرا خون بہاؤ گے، تو تم کیسے بخشے جاؤ گے؟ تمہاری کون بخشش کروائے گا؟ تم کس جنت میں جاؤ گے اگر تم مجھ سے لڑو گے؟ تو اس وقت جو آپ نے یہ خطبہ دیا تھا، یہ کوئی منت ترلا نہیں تھا، یہ اتمام حجت، لیکن آج لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کے گھر کے ہر فرد نے بڑی دلیری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کیا ہے۔ کسی نے کوئی وین نہیں کیا، کوئی گلے نہیں پھاڑے، کوئی سینوں کو نہیں پیٹا۔ یہ جو آج رنگ دیا جاتا ہے یہ غلط رنگ ہے۔ تو تیسرا میسج کیا ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں، کوئی خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو، اور آپ اکثر جہاں پر دوست تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گاہک آئے یا گاہکوں کی اس وقت بھیڑ لگی ہو، نماز سب سے پہلے ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے تو یہ جو آپ کا رزق ہے یہ آپ کو مل کر رہے گا۔ نماز کی وجہ سے آپ کا رزق کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ابھی تو کسٹمروں کو آنے کا ٹائم ہے، اس ٹائم اگر میں اپنی دکان کو بند کروں گا تو کسٹمر چلے جائیں گے، رزق سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، اور اللہ کے دین کی ہی فرما برداری کرنا بندے کے اوپر لازم ہے۔ تو کیا تم اللہ کے علاوہ چیزوں سے ڈرتے ہو؟ رزق اللہ نے دینا ہے، ہر ایک کے رزق کا ضامن اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو رزق ملے گا، نہیں تو کسی کو رزق نہیں مل سکتا۔ پھر ہم یہ گاہکوں کے آنے اور جانے کا ڈر کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے ڈرنا اس سے چاہیے، کیونکہ سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ وہ چاہے گا تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ تو یہ تیسرا پیغام کربلا ہے، حالات جیسے بھی ہوں نماز نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد چوتھا جو پیغام ہے، وعدے کی پابندی کرنا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین اپنی زندگی سے ہمیں یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ سامنے موت نظر آ رہی ہو، لیکن اگر تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہو تو وعدہ پورا کرنا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین جانتے تھے کوفے کے کیا حالات ہو چکے ہیں، لیکن وعدہ کو وفا کرنا تھا۔ وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی جان کی پرواہ کی، وعدے کو پورا کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، کل بروز قیامت وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کیا۔ آج ذرا سوچنے کی یہ بات ہے، ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، ایک تو ہم بات بات پہ وعدے کرتے ہیں، تم سے وعدہ ہو گیا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، اور پھر ان وعدوں کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ بڑے سے بڑے لوگ بھی، ان کو بھی دیکھے تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اور چھوٹے لوگوں کو بھی دیکھے تو یہ بھی بات بات پہ وعدے کرتے ہیں اور بعد میں وعدے پورے نہیں کرتے۔ اگر وعدوں کو پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کل بروز قیامت تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ امام علی مقام حضرت امام حسین کی زندگی ہمیں میسج دے رہی ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ اور بخاری شریف کے اندر تو یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جو عہد شکنی کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اس مسلمان کے اوپر تمام انسانوں، فرشتوں اور اللہ کی لعنت ہے، اور اس وعدہ خلافی کرنے والے مسلمان کی نہ تو کوئی فرض نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی کوئی نفل نماز قبول ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے وعدے کرتے ہیں اور ان کو کتنا کو پورا کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو ان کو پورا کر لیں، نہیں تو کل بروز قیامت اللہ تو پوچھے گا۔ جو چیزیں ہم نے خود اپنے اوپر لازم کی ہیں ان کو پورا بھی کرنا پڑے گا۔ واقعہ کربلا ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پیغام دیتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کا بھی پیغام دیتا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج اگر ہمارے گھروں کے اندر وہ کلمے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہماری مساجد کے اندر اذان علل اعلان کہی جاتی ہے، تو یہ امام علی مقام حضرت امام حسین کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر امام علی مقام حضرت امام حسین اس وقت یزید کے سامنے جھک جاتے، آج یہ اسلام کا جو رنگ ہے یہ کچھ اور ہی رنگ ہوتا، یہ رنگ نہ ہوتا۔ لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین نے ایسا نہ کیا۔
انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بلند کیا، اور اس دین کے اندر کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، جتنی بھی نیک چیزیں جس دین میں ہیں، اس دین کی سر بلندی کی خاطر سارا کچھ کیا۔ لیکن ہم ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے باوجود اس کے کہ ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم سے نہیں ادا کی جاتی، حج فرض ہو جائے تو وہ ہم سے نہیں کیا جاتا، اور نعرے لگاتے ہیں میں حسینی ہوں۔ یہ کیسا حسینی ہے تو جو امام علی مقام حضرت امام حسین کی سیرت پر عمل ہی نہیں کر سکتا؟ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے قول اپنے فعل سے جتنا بھی دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور حسینی کردار کو عام کریں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خون دے کر دین کی سر بلندی کی ہے، دین کے جھنڈے کو بلند کیا ہے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا۔ یہ جو ہمیں یہ اسلام کا یہ جو باغ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، اس کی آبیاری آل رسول نے اپنے خون سے کی ہے۔ ہم بھی حسینی ہیں، ہم اپنی جان نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو قربان نہیں کر سکتے، جتنا ہو سکتا ہے دین اسلام کا پیغام اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچایا کریں۔ اور جس وجہ سے امت مسلمہ کو بہترین امت کہا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہیں نکالا گیا، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو۔ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ دین اسلام کی سربلندی کے اندر ایک کردار ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یہ کردار ادا کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر والوں کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں، پھر جہاں تک اثر و رسوخ ہے، جہاں تک آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، امام علی مقام حضرت امام حسین کا یہ کردار ضرور ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔